نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ختم۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بر وقت پہنچیں اور آپ کے دوست اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر فوائد اٹھا سکیں۔ عزیزان محترم، طالبان نے بہت سے لوگوں کی بولتی بند کر دی ہے۔ بہت سے راستے طالبان نے مکمل طور پر بلاک کر دیے اور بہت سے نئے راستے انہوں نے واہ کر دیے ہیں، یعنی کہ کھول دیے ہیں۔ خاص طور پر بھارت کے وہ تمام راستے جن راستوں سے وہ پاکستان میں، افغانستان میں اور دیگر جگہوں پر دہشت گردی کرواتا تھا، وہ سب کے سب راستے طالبان نے بند کر دیے، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ راستے اب کھل گئے ہیں جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے ہیں، افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک جو ہیں ان کی ترقی اور خوشحالی کے راستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت آج دنیا میں مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ اب امریکہ نے بھی بھارت کے ساتھ اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ امریکہ نے پہلے اسے اکواڈ میں رکھا ہوا تھا۔ کوارڈ سے مراد ہے 4 ملکوں کا ایک گروپ، جس میں امریکہ تھا، آسٹریلیا تھا، جاپان اور انڈیا۔ یہ 4 ممالک تھے، انہیں کوارڈ کہا جاتا تھا۔ تو یہ 4 ممالک جو تھے بحیرہ جنوبی چین میں ان کے بحری جہاز تھے، اور یہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ گویا کہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ 4 ممالک کا ایک کوارڈ بنایا گیا تھا، ایک گروپ بنایا گیا تھا۔ لیکن اب امریکہ کو یقین ہو چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک قابل اعتماد دوست نہیں ہے۔ اس کا سب سے پہلا تجربہ تو امریکہ کو اس وقت ہوا جب کابل ایئرپورٹ پر ایک خودکش دھماکہ کرنے والے نے، خودکش بمبار نے 13 امریکی مار دیے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ شخص انڈیا کا رہنے والا ہے، فرید آباد اس کا ضلع ہے اور ہریانہ اس کا صوبہ ہے۔ دلی کے اندر بھی وہ شخص رہا ہے اور وہاں کے اسکولوں کالجوں میں پڑھتا رہا، وہاں سے اس نے تربیت حاصل کی اور وہیں سے اس نے جو ہے اپنا سب کچھ افراتفری پھیلانے کے لیے اور خود کش حملہ کرنے کے لیے وہیں سے تیاری کی ہے۔ اور اس کا جو سلسلہ تھا وہ افغانستان کے ساتھ اس طرح جڑتا تھا کہ افغانستان کے اشرف غنی نے بہت سارے ہندوستانیوں کو ویزے دے رکھے تھے، اور ان میں یہ شخص بھی شامل تھا۔ یہ انڈیا سے گیا تھا اور وہاں کابل ایئرپورٹ کے دروازے پر اس نے خود کش دھماکہ کیا، جس میں 13 امریکی مارے گئے۔ اب امریکہ کو مکمل طور پر یقین ہو چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو کوارڈ سے نکال دیا ہے۔ گویا کہ اب بھارت کے ساتھ امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ختم ہو چکی ہے۔ اب کوارڈ کی جگہ امریکہ نے آکوس بنا دیے تنظیم۔ آکوس میں صرف 3 ممالک شامل ہیں، امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ۔ اب کوارڈ میں جو 4 تھے ان میں سے اس کو نکال دیا گیا ہے انڈیا کو، اور ساتھ ساتھ جاپان کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ انڈیا اور جاپان دونوں کو نکال دیا۔ اب انڈیا اور جاپان جو ہے کوارڈ ویسے تو موجود ہے کوارڈ، لیکن کوارڈ کا جو ہے نا وہ مطلب اسٹریٹجک صورتحال اس کی تبدیل کر دی گئی ہے۔ اب کوارڈ کی ذمہ داری یا کوارڈ کا کام جو ہے صرف انفراسٹرکچر، ماحولیاتی تبدیلی اور نئی ٹیکنالوجی تک محدود رہے گا۔ جنگ و جدل میں وہ حصہ نہیں لیں گے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہوگی ان ممالک کے ساتھ۔ صرف ماحولیاتی آلودگی، نئی ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کا کام ہوگا، جس میں مطلب جاپان اور انڈیا کو تو شامل تو رکھا جائے گا، لیکن جنگ و جدل اور لڑائی بڑھائی اور مطلب مشینری کی درآمد برآمد، اسلحہ کی درآمد برآمد، اس معاملہ میں ان لوگوں کو حصے دار نہیں بنایا جائے گا، یعنی جاپان کو اور انڈیا کو۔ تو گویا کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی
پارٹنرشپ جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ وہ مکمل طور پر اب ختم ہو گئی ہے۔ انڈیا کو اب امریکہ ایک اچھا دوست نہیں سمجھتا، اب اس کو ایک قابل اعتماد دوست نہیں سمجھتا۔ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت چوری چھپے روس کو یہ کہہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ میرے تعلقات کو بہتر بنوایا جائے۔ اب یہ بھی امریکہ کو پتہ ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ براہ راست بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے، یہ بھی امریکہ کو پتہ ہے۔ تو اب امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ بھارت ایک اچھا دوست نہیں ہے، یہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے، اس پر اعتماد کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہاں کے جو ہیں بڑے بڑے دانشور انڈیا کے اور جو ہے ان کے تھنک ٹینکس یہ بتا رہے ہیں کہ اب بھارت جو ہے وہ دنیا میں تنہا ہو چکا ہے۔ ایشیا میں تو وہ تنہا ہو چکا ہے، بلکہ اب پوری دنیا میں بھی تنہا ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ جب اس کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں رہا تو پھر اب امریکہ کے انڈیا کے ہاتھ میں رہ کیا گیا۔ وہاں کے ایک بہت بڑا دانشور ہے جتیندر ناتھ مشرا، جو ڈپلومیٹ بھی ہے اور پچھلے بہت سارے عرصہ سے وہ اس کام میں مصروف رہا ہے۔ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ بھارت کے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا، بھارت اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور بھارت اب بالکل تنہائی کی جو ہے اتھا گہرائیوں میں گر چکا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھارت سے آگے نکل چکا ہے۔ افغان طالبان بھارت سے آگے نکل چکے ہیں، پاکستان بھارت سے آگے نکل چکا ہے۔ اب ایشیا کے اندر بھارت کے لیے وہ مقام نہیں رہ گیا جو پہلے تھا، اور عالمی سطح پر بھی بھارت کے پاس وہ مقام اب نہیں رہ گیا جو پہلے تھا۔ تو گویا کہ امریکہ اب بھارت پر اعتماد نہیں کر رہا، اور بھارت جو ہے وہ دنیا میں پاکستان کو ایسولیٹ کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کو ایسولیٹ کر دیں، بلکہ وہ نعرے لگاتا تھا، اس کے تھنک ٹینکس، اس کے صحافی، اس کے ٹی وی چینلز یہ نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے ایسولیٹ کر دیا، پاکستان کو ہم نے ایسولیٹ کر دیا۔ لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ایسولیٹ تو خود انڈیا ہو گیا، پاکستان تو نہیں ہوا۔ پاکستان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چائنا کے ساتھ بھی تعلق ہے، رشیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، بلکہ یہ ایک اپنا جو ہے کیا نام ہے یہ دوسرا شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالہ سے یہ 8 ممالک ہیں جو مکمل طور پر اس کے ممبر ہیں، مستقل طور پر ممبر ہیں، اور باقی ایران، ترکی وغیرہ یہ ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالہ سے پاکستان کو تو بہت بڑا مقام ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں 3 بڑے ممالک ہیں، پاکستان ہے، چائنا اور رشیا ہے۔ اب پاکستان، چائنا اور رشیا کتنا بڑا مقام ہے؟ شنگھائی تعاون تنظیم میں مودی تو گیا ہی نہیں۔ مودی اس لیے نہیں گیا کہ وہاں اس کی بات کسی نے سننی نہیں تھی، اس کی بات کو کون سنتا ہے؟ وہ بے وفا دوست ہیں، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، اور انڈیا والوں کا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جھوٹ کے سوا ان کے پاس کوئی شے ہی نہیں ہے۔ امریکہ کو بھی یہ لے گیا ہے افغانستان میں، تو انڈیا لے کر گیا ہے۔ انڈیا نے جا کر ہاتھ جوڑے تھے کہ خدارا مائی باپ آپ ادھر افغانستان میں آئے، ہمیں تو پاکستان والے مار رہے ہیں۔ ان دنوں لشکر طیبہ کے جوان جو تھے، حزب المجاہدین والے، اہل کشمیر کی جو تنظیم ہے حزب المجاہدین، ہندوؤں کو مار رہی تھی، 15-20 انڈین فوجی روزانہ مرتے تھے۔ تو اس وقت انڈیا نے جا کر ہاتھ جوڑے امریکہ کے آگے کہ آپ افغانستان میں آ جائیں تو ہماری بچت ہو جائے گی، اور ہم پاکستان کی جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو بھی تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح انڈیا کے کہنے پر امریکہ آیا افغانستان میں، ورنہ شاید امریکہ افغانستان میں نہ آتا، کیونکہ اس نے روس کا جو حالت دیکھ لیا تھا، روس کا حال، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور روس کو ملا کیا۔ تو امریکہ شاید نہ آتا، لیکن انڈیا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ آئیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کریں، اور پاکستان کو تباہ کرنے کا یہ واحد راستہ ہے، اور اب یہ موقع ہے۔ اسامہ بن لادن کو جو ہے نا بہانہ بنا کر آپ ادھر آ سکتے ہیں۔ اسامہ بن لادن مر گیا تو پھر آپ کو یہ بہانہ نہیں ملے گا، اب آپ کے پاس بہانہ ہے، آپ آ جائیں۔ تو امریکہ اس کے کہنے پر آیا۔ آج امریکہ افسوس کر رہا ہے کہ میں بھارت کے کہنے پر کیوں افغانستان آیا، اور کیوں میں نے 3000 ارب ڈالر ضائع کیے، اور کیوں یہاں پہ میں نے مار کھائی اور ذلیل و خوار ہوا۔ امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، 3000 ارب ڈالر خرچ ہوئے، اور یہ خرچ کروائے انڈیا نے۔ آج امریکہ کو سب احساس ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ انڈیا نے کروایا۔ تو آج امریکہ مکمل طور پر ادراک کر چکا ہے کہ بھارت جو ہے یہ ایک وفادار دوست نہیں ہے، یہ ایک کمینہ فطرت ملک ہے، اس کی عادات و اطوار اچھی نہیں ہیں، یہ دوستوں کا دوست نہیں ہے، ان کا وتیرہ ہی جھوٹ بولنا ہے۔
تو گویا کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے بھارت دنیا میں ایسولیٹ ہو چکا ہے، اور پاکستان خدا کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم سے باقی تمام ممالک کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کی جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے متحد ہیں اور متفق ہیں، اور متحدہ طور پر ہی یہ 8 ممالک جو ہیں یہ اب افغانستان کو خدا کے فضل و کرم سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ جب یہ تسلیم ہو جائے گا افغانستان تو پھر دیکھنا بھارت کی حالت کیا بنتی ہے اور وہاں کے عوام کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اب بھی ان کے چہرے بگڑے ہیں، اب بھی ان کے ٹی وی چینل جو ہیں وہ خاموش ہیں، ان کے تبصرہ نگار جو ہیں وہ خاموش ہیں، ان کے تھنک ٹینک خاموش ہیں، لیکن جب افغانستان کو تسلیم کر لیا جائے گا تو بھارت کی جان پر پھر بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔